ماں باپ کے 5 عمل اپنی اولاد کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ کسی بزرگ سے ایک عورت نے پوچھا، کیا ایسے بھی میرے کوئی عمل ہو سکتے ہیں جو میری اولاد کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں؟ تو اس بزرگ شخص نے فرمایا کہ ماں باپ کے 5 ایسے کام جو کہ اولاد کو موت کے منہ تک لے جاتے ہیں، وہ 5 عمل یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف کی حدیث میں یہ بات روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ماں باپ کو اس دنیا میں زندہ پاتا اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میرے ماں باپ میں سے کوئی مجھے آواز دیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک دفعہ ایک بزرگ شخص کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور عرض کی، اے اللہ کے ولی، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی۔ وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں اکثر بیمار رہتے ہیں۔ میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ایسا کون سا عمل کروں جیسے ان کی زندگی میں برکت آئے اور وہ عمل انہیں نفع دے اور وہ میری نافرمانی بھی نہ کرے، وہ صحت یاب بھی ہو جائیں؟ میں ایسا کون سا کام کروں کیونکہ وہ دونوں نافرمان میرا کہا نہیں مانتے؟ میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے وہ دونوں راہ راست پہ آ جائیں، دونوں کے رشتے بھی ہو جائیں، وہ فرما بردار بھی بن جائیں اور دونوں صحت مند بھی ہو جائیں۔ اس بزرگ شخص نے اس عورت سے فرمایا کہ ماں باپ کے 5 ایسے گناہ جن کی سزا اولاد کو ملتی ہے، وہ 5 عمل ایسے ہیں جن سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ اس بزرگ شخص نے فرمایا، اگر ماں باپ کی عمل کرتے ہیں تو ان کے عملوں کی وجہ سے اولاد بھی اس جرم میں شریک کر دیے جاتے ہیں۔ اس خاتون نے پوچھا، وہ 5 عمل کون سے ہیں؟ اس نے فرمایا، وہ 5 عمل میں یہ ہیں۔ نمبر 1، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت نہ کرے تو ایسے والدین اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نافرمان بے حیا ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے گھر والوں میں دیکھیں کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور یہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے ہدایت کا منبع ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف رمضان میں قرآن کو پڑھتے ہیں یا پھر جب کوئی فوتگی ہو جائے قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے اور اس پر دھول جم جاتی ہے، مگر ہم اسے کھول کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے، اور اسی طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنے اولاد کو نیکی کا درس دیں، اپنے بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بتایا کریں، ان کے طرز زندگی کے متعلق بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور پردہ دار ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ والدین کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے، ایسا طرز عمل والدین کا ہوگا، اولاد بھی ویسی ہوگی۔ نمبر 2، گالیاں دینا۔ جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑے کرتے گالیاں دیتے دیکھا تو ایسی اولاد سے والدین کیسی توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد فرما بردار ہوگی؟ اور اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں تاکہ ان کے اولادوں کو تربیت درست طریقے سے ہو۔ اسی طرح آپ کی اولاد نافرمان اور بے حیا نہیں ہوگی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولاد کی نیکی کا درس دیں۔ نمبر 3، ولی اللہ کا فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے اور شیطان ان کو ہر وقت بھڑکاتا رہتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جس گھر میں ہر وقت شیطان کا بسیرا ہو، فرشتے وہاں نہ آئے تو ایسا گھر تو جہنمی ہوگا، کیونکہ فرشتے تو یہودی اور مشرکوں کے گھروں میں نہیں آتے۔ حدیث صحیح بخاری میں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ دار عورت پر جنت واجب ہے، جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو اس گھر کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پریشانی اور مصیبتیں ایسی اولاد کا مقدر بنتی ہیں۔ یہ ان کے والدین کی بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکت اور رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے ماں باپ کی اولادیں فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکتی، کیونکہ اللہ کے فرشتے جو کہ ان فتنوں کو روکتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ایسی اولاد ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کی اولاد بھی ان کی پیروی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان زدہ عام ہو جاتی ہیں۔ اکثر عورتیں یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسی عورتوں کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے دل سے زیادہ پاک ہے؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں؟ ناظرین، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے واقعات بتائیں اور انہیں بتائیں کہ ان کے رول ماڈل کون ہونے چاہیے۔ نمبر 4، دوسرے لوگوں کو اولاد کے حسد کو نظروں سے دیکھنا۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر تم کسی اولاد کو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ تمہاری اولادوں پر مسلط فرما دیتے ہیں، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا تم دوسروں کی اولادوں کے متعلق سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ وہی نظریہ دوسروں کے ذہن میں تمہاری اولادوں کے متعلق بنا دیتا ہے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ ویسا ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، فلاں صحابی عورت کو چھپ کر کے دیکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، اس صحابی کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، تم اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری چھوڑ گئے ہو؟ کیا صحابی نے جواب دیا، نہیں، میں تو اپنے گھر کی آپ کے فرمان کے مطابق نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو کیا آپ کے گھر کا محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ وہ صحابی جب گھر گئے تو دیکھا کہ اس کے گھر کی ایک دیوار گر چکی ہے۔ وہ صحابی واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی کی عورت کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دے گا، اور دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو، تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 5، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال حرام کا فرق نہ کرتے ہوں۔ حرام وہ نہیں کہ حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھائی جائے، یہ تو قضائے حرام ہے۔ حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، کسی کا دھوکہ فراڈ کر کے اس کا حق کھا لیا جائے، یا کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج کے لیے بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے۔ حرام کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔
ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔